میں آپ لوگوں کو وارن کر رہی ہوں آج کہ اگر آپ واقعی قرآن کا علم سیکھنا چاہتے ہیں نا تو ابھی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بہت زیادہ پڑھنا شروع کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یہ علم سیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہ قرآن کا علم سیکھتے ہیں، اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ ہمارے عمل وہی ہوں گے جو ہم نے اپنی ماں باپ سے سیکھے ہوں گے، نیبر سے سیکھے ہیں، یا ہمیں سوسائٹی نے سکھا دیے ہیں، یا ہم نے ادھر ادھر سے پڑھ کے سیکھ لیے ہوتے ہیں۔ لیکن باقاعدہ علم ہمیں لینے کے لیے بہت جو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس میں ہمیں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں بزی ہیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے جاب کر رہے ہیں، بچے چھوٹے ہیں۔ اگر میں کسی کو یہ بھی بات کہتی ہوں کہ آپ آئے تو کہتی کہ مصروفیت بہت ہے، تو مجھے لگتا ہے اچھا یہ فالتو لوگوں کا کام ہے جن کے پاس کوئی مصروفیت تھی وہ قرآن کا علم لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اکبر قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک میں نے احسان کیا مومنوں پر اس بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ کہ میں نے انہی میں سے رسول کو بھیجا یتلو علیہم آیاتہ کہ وہ تلاوت کرتا ہے۔ سب سے پہلا ہے تلاوت کرنا، ٹھیک ہے، آیاتی وَیُزَکِّیہم۔ اور سیکنڈ کام اس کا کیا ہے؟ جب ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی تو ہمارا تزکیہ ہوگا، ہمارا نفس پاک ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہم نے کرنی ہے کیا نہیں کرنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں ہر سوال کا جواب وہاں سے مل جائے گا۔ اور تیسری چیز کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن کا مقصد ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے اور حکمہ اور ان کو حکمت سکھاتے۔ دیکھیے تعلیم کے لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو سب سے پہلے وہاں پہ ہاسٹل بنا تھا جہاں پہ جو صحابہ کرام سیکھتے تھے ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، تو وہ وہاں پہ آ کے تعلیم دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی خوبصورت بات کہی تھی کہ ایک عالم کو ایک عابد پہ، عالم وہ ہے جیسے آپ لوگ ابھی سن رہے ہیں، علم لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بھی جتنا بھی علم ہم لیتے ہیں، جب ہم یہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ علم لینا ہے تو ہم عالم کے درجے پہ آ جاتے ہیں الحمدللہ، کہ ایک عالم کو ایک عابد پہ، وہ جو پوری رات عبادت کرتا ہے، وہ جو پورا دن عبادت کرتا ہے، اس پر ایسے فضیلت ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے عام آدمی پر۔ سبحان اللہ، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور کہاں ایک عام آدمی کی علم کی فضیلت۔ تو آپ دیکھیے، آپ علم حاصل کرنے کے لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، ہم ان کے پروں کے اوپر بیٹھ کر آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ یہ غائب کا علم ہے۔ سبحان اللہ، اس دنیا میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ وہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ اب ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، الحمدللہ یہ محفل ہے ہماری قرآن کی، اور وہ اس محفل میں وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ پر اپنے بچھا کر قطار در قطار آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔